ایمان رکھتے ہیں اور مسیح مصلوب ہی کو اپنا کفارہ مانتے ہیں، وہ مسیح جو غائب ہو گیا، وہ مسیح جو بے ہوشی میں اتر آیا، وہ کوئی جھوٹا مسیح ہے، وہ کوئی اور مسیح ہے۔ ہمارا مسیح وہ ہے جو صلیب پر مر گیا، دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ مسیحی ایمان کا نظریہ ہے، حصہ ہے۔ دوسرا نظریہ جو غلط طور پر بیان کیا جاتا ہے وہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی لاش چوری کر لی گئی تھی، چرائے جانے کا نظریہ، کہ اس کے شاگرد جو ہے، یہ انجیل کے اندر ہمیں ملتا ہے، یہ اس وقت کے یہودیوں نے اور اس وقت کے جو رومی سپاہی تھے انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ جی شاگرد جو ہیں وہ یسوع مسیح کی لاش کو چرا کر جو ہے وہ لے گئے تھے۔ اب یہ جو نظریہ ہے اس کو چرانے کا نظریہ کہا جاتا ہے، لیکن میرے دوستو چوری کے اندر اتنی دلیری نہیں ہوتی، جھوٹ کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے، اور ہم ان باتوں کو دیکھیں گے کہ شاگرد جو تھے وہ بڑے خوف کے اندر تھے، وہ خود یہودیوں کے ڈر سے دروازوں میں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے کون سا اتنا دلیر تھا کہ وہ جاتا رومی سپاہیوں کے ساتھ جو ہے وہ جا کے مسا لگاتا اور رومی موروں کو بھی توڑ دیتا اور پتھر کو بھی لٹکا دیتا اور اس کو سیل کے خلاف کرنا، رومی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا تھا؟ اتنی دلیری کس شاگرد کے اندر تھی؟ پطرس وہ تھا جس نے 3 بار یسوع کا انکار کر دیا تھا اور باقی شاگرد بھاگ گئے تھے۔ تو کس نے جا کر وہ چوری کی اس کی لاش؟ یہ جھوٹ ہے، ایک مفروضہ ہے، لیکن بہرحال یہ نظریہ بھی پایا جاتا ہے۔ تیسرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے شائبے کا نظریہ، کہ یسوع مسیح نے تھا حقیقت میں بس وہ کوئی ان کے ذہن میں ایک تصور تھا جو بن جاتا تھا، اور جب آپ کسی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں، بہت زیادہ اس کے بارے میں جانتے ہیں، تو وہ آپ کے دماغ کے اندر کیمیکلز ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور وہ شخص یا وہ شخصیت جو ہے وہ آپ کے سامنے چلتی پھرتی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ شائبے کا نظریہ ہے، اور وہ کہتے تھے کیونکہ یسوع مسیح کے شاگرد اور جو خواتین تھیں وہ سب لوگ جو تھے وہ یسوع مسیح کے بہت محبت کرتے تھے، تو اس کے مر جانے کے بعد دکھ سے ان کے ذرا تھوڑا سا میٹر گر گیا، اور یسوع مسیح کی تعلیم پر جب وہ آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے تھے تو ان کے ذہن میں ایسے لگتا تھا کہ جیسے یسوع ان کے سامنے چل پھر رہا ہے، ایسے تصوراتی سا ایک شائبے کا نظریہ ہے۔ لیکن ہم اس بات پر بھی آگے چل کر دیکھیں گے۔ چوتھا نظریہ یہ ہے کہ یسوع نہیں تھا زندہ ہوا، یسوع جیسی کوئی روح آ گئی تھی، وہ وہاں پہ چلتی پھرتی تھی، تو یسوع وہ ویسی ہی روح کا جو نظریہ ہے یہ بھی ایک نظریہ چھوڑا جاتا ہے۔ پانچواں بڑا انٹرسٹنگ ہے، خاص طور پر ہمارے معاشرے کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ یسوع زندہ نہیں تھا ہوا، یہ صرف روحانی طور پر زندہ ہو گیا تھا۔ یہ صرف ایک ادب میں، ایک لحاظ میں اس طرح سے کہہ کہ یسوع مسیح نے بھی زندہ ہو گیا ہے، ایک سیاسی نظریہ تھا جو کہ قائم کیا گیا شاگردوں کی جانب سے، اور ہمارے روح میں زندہ ہے کہ یسوع ہمارے دل میں زندہ ہے۔ تو ان کو اس نظریے کو جو ہے وہ پایا جاتا ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں ہم نعرے لگاتے ہیں آج بھی کہ بھٹو زندہ ہے، بی بی زندہ ہے، سیاسی نعرہ، ویسے ہی شاگردوں نے بھی یسوع کی محبت میں یہ سیاسی نعرہ لگا دیا کہ یسوع زندہ ہے۔ ایک یہ بھی نظریہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ چھٹا نظریہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے بناوٹی کہانی کا نظریہ، کہ کہانی بنائی گئی ہے، ایک نظریے کی شاگردوں نے ایک کہانی بنا دیا ہے، ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے، حقیقت میں یسوع زندہ نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے جو بیٹھے اور پلاننگ کی ہے، بڑی پلاننگ کے ساتھ انہوں نے یہ ایک بات جو ہے وہ نظریہ بنایا، اور اس نظریے کے اوپر ان کا جو ہے مفروضہ جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور یسوع مسیح جو ہے وہ جی نہیں اٹھا۔ میرے لیے یہ 6 نظریات ہیں۔ یسوع مسیح فی الحقیقت مردوں میں سے جی اٹھا، اس نے اس پتھر کو، اس موروں کو توڑ دیا ہے، لیکن ابلیس یہ چاہتا ہے کہ وہ پتھر آج بھی قبر کے اوپر لڑکا ہی رہے، وہ چاہتا ہے کہ آج بھی وہ مورے سبق ہی رہیں، لیکن یسوع مسیح نے ان سب کو توڑ دیا ہے۔ اور آج جب ہم ان ثبوتوں پر غور کریں گے جن کا ہم نے حوالے میں بھی ذکر پڑا کہ اس نے بہت سے ثبوتوں کے ساتھ، کلام مقدس میں بھی وہ تمام ثبوت نہیں لکھے دیے گئے، یہ صرف ہمارے ایمان کے لیے کچھ باتیں ہیں جو لکھی گئی ہیں، لیکن رسول بیان کرتے ہیں
آپ کو ان کا زندہ ثابت کیا۔ یسوع مسیح جو دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے دعوے میں سچا اور کامل ہے اور وہ اپنے دعووں کو سچ ثابت کرتا ہے۔ یسوع مسیح کی زندگی کبھی بھی جھوٹ پر